إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. اس میں دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو قربانی کے ایام میں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں الہلال اسپورٹ ایسوسی ایشن کے نوجوانوں نے جو قربانی کے تعلق سے جو اپنے خدمات انجام دی ہیں اس کی سراہنا کرتے ہوئے ان کے شکرانے کے طور پر اور ان کی تہنیت کے لیے آج یہ مجلس سجائی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ لاک ڈاؤن کے ایام میں جس میں لوگ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور گھروں سے باہر نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، ان ایام میں بعض خوش نصیب نوجوانوں نے ان فارغ اوقات کا بہتر استعمال کرتے ہوئے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا کارنامہ. تو لازم ہے کہ اس طرح کے قابل ستائش کاموں پر ہم ان نوجوانوں کی بھی ہمت افزائی کریں، ان کی تہنیت کی جائے. تو یہ بھی آج کے اس اجلاس کا مقصد ہے. انشاءاللہ ان نوجوانوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کی تلاوت بھی آپ سنیں گے. اس میں سے ایک نوجوان اس وقت جنہوں نے ابھی تلاوت کی، حافظ حبیب اللہ ابن عبد الرحیم رکن الدین، یہ بھی انہی نوجوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیا اور جن کا حفظ کے جو بہت سارے پارے باقی تھے ان ایام کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور مسجد میں بیٹھ کر اپنے استاد کو سنا کر انہوں نے جو ہے حفظ کی تکمیل کی اور حفظ کا ایک باوقار خطاب جو ہے انہوں نے جو اپنے نام کیا. اب اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول. ذکر الہی کرتا جا، ذکر الہی کرتا جائے، ذکر بڑا انمول. اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول. میرے آقا نور مجسم دنیا میں جب آئے تھے، میرے آقا نور مجسم دنیا میں جب آئے تھے، ہر سو کفر کی تاریکی تھی، ظلم کے بادل چھائے تھے، ہر سو کفر کی تاریکی تھی، ظلم کے بادل چھائے تھے. نفرت کی فضا بدلی جس سے، نفرت کی فضا بدلی جس سے، وہ تھے میٹھے بول. اللہ اللہ بول بندے
اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ سارا عالم میرے نبی کے حسن کے آگے پیکھا ہے، سارا عالم میرے نبی کے حسن کے آگے پیکھا ہے۔ دنیا نے تہذیب و تمدن میرے نبی سے سیکھا ہے، دنیا نے تہذیب و تمدن میرے نبی سے سیکھا ہے۔ اے گستاخ محمد اب تو، اے گستاخ محمد اب تو اپنی آنکھیں کھول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ ہر مشکل ہر غم میں بس اللہ ہمارا حامی ہے، ہر مشکل ہر غم میں بس اللہ ہمارا حامی ہے۔ غیر کے در پر جھکنے والوں کے حق میں ناکامی ہے، غیر کے در پر جھکنے والوں کے حق میں ناکامی ہے۔ خطرہ ہے ایمان کی کشتی، خطرہ ہے ایمان کی کشتی ہوگی ڈاوا ڈول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ ذکر الہی کرتا جا، ذکر الہی کرتا جائے، ذکر بڑا انمول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ ذکر تیرا انجیل میں بھی ہے اور قرآن کے پاروں میں، ذکر تیرا انجیل میں بھی ہے اور قرآن کے پاروں میں۔ تیرے حسن کا چرچا ہے سورج میں چاند ستاروں میں، تیرے حسن کے چرچا ہے سورج میں چاند ستاروں میں۔ آذانوں میں نام تیرا، آذانوں میں نام تیرا دیکھا نورز گول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ محفل محفل خوشبو پھیلی، محفل محفل خوشبو پھیلی، نب پر ناب نبی آیا، محفل محفل خوشبو پھیلی، لب پر نام نبی آیا۔ نعت کا یہ نذرانہ لے کر ایک غلام نبی آیا، نعت کا یہ نذرانہ لے کر ایک غلام نبی آیا۔ مدح نبی میں سالک اب، مدح نبی میں سالک اب الفاظ کے موتی رول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ ذکر الہی کرتا جا، ذکر الہی کرتا جائے، ذکر بڑا انمول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول۔ جزاک اللہ۔ السلام علی رسول الامین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ دراصل تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا اور بسایا اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے انسان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بس کامیاب اور بامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے رب کے مقصد تخلیق کو پہچانا اور دنیا و آخرت کے سرخروئی، کامیابی، سرفرازی اور سربلندی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرمائے، آمین۔
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس شعر کے مصداق یقیناً آج ہمارے لیے بہت ہی فرحت و انبساط اور خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم ہمارے علی لال اسپورٹ سینٹر، علی لال ایسوسیشن کو تہنیت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں علی لال ایسوسیشن نے اور ان کے رضاکاروں نے اپنے ذمہ داروں کی نگرانی میں اور مجلس اصلاح و تنظیم کی سرپرستی میں عید الاضحیٰ کے ان ایام میں عید کی اپنی خوشیوں کو قربان کر کے جس بہترین طریقے سے جانوروں کے باقیات اور جھڑی چمڑے اور ہڈیوں کو جمع کرنے میں جس شائستگی کے ساتھ، جس نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، یقیناً واقعی ہمارا یہ سینٹر اور یہ ایسوسیشن صحیح معنوں میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رضا الہی، محبت الہی اور خشیت الہی کے جذبے سے، خلوص اور للہیت سے اگر سماجی خدمت کا کام انجام پائے تو اس سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم سیاسی قیادت دم توڑ چکی ہے، ان حالات میں جو ہمارے سماجی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، چاہے وہ جس ناحیے سے بھی ہوں، خلوص اور اخلاص کے ساتھ، جذبے اور للہیت کے ساتھ وہ معاشرے کی، ملت کی، قوم کی اگر خدمت کرتے ہیں تو یقیناً اس سے معاشرہ اور سماج سنورتا ہے، سنبھلتا ہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ ہمارے علی لال ایسوسیشن کو انشاءاللہ تہنیت پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام کا دوسرا اور ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں 4 اور 5 ماہ کے اس عرصے میں ہمارے باضمیر زندہ دل ہماری نوجوانوں نے اس قلیل مدت میں قرآن حفظ کرنے کی سعادت اور اس عظیم نعمت اور دولت سے مالا مال اور سرفراز کے یقیناً ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے، اہلیان بھٹکل کے لیے اور ہمارے پورے معاشرے کے لیے، پورے سماج کے لیے ہم سمجھتے ہیں واقعی یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اور یقیناً ان لوگوں کو اس سعادت سے بہرور ہونے میں ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کے گھر والوں کا جو رول اور جو کردار ہے، یقیناً ان کی کوششیں اگر اس میں شامل نہ ہوتی، ان کا اخلاص اور ان کی ایمانی حرارت اگر اس میں اور وہ جوش اور جذبہ اور داعیہ اس کے اندر شامل نہ ہوتا تو یقیناً آج ہمارے نوجوان اس قلیل مدت میں 3 اور 4 مہینے کے عرصے میں 600 صفحات کو یاد کرنا، جیسے قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اس قلیل مدت میں حفظ کرنا
یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یقیناً آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو اور اس کے علاوہ ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو جن کی محنت اس کے پیچھے رہی ہے۔ اور یقیناً جو والدین ہیں بچوں کا مستقبل بنانے میں، جیسے ہم سنتے ہیں کہ والدین یہ اصل میں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، یہ بچوں کا پہلا مدرسہ والدین ہوتے ہیں۔ تو گھر میں اگر تربیت اچھی ہوگی، گھر کا ماحول اگر روحانی ہوگا، نورانی ہوگا، گھر کا ماحول اگر دینی ہوگا، گھر کے اندر دینی فضا ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے نتائج برآمد ہوں گے اور انشاءاللہ اس طرح کے کارنامے انشاءاللہ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں یہ تو ابتدا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جب انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ہوگا اور انشاءاللہ جس بیماری سے اس پر پوری دنیا جوجھ رہی ہے انشاءاللہ یہ حالات بھی ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ چونکہ نقطۂ آغاز ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جو بچوں کے جو ویکیشنز ہوتے ہیں، جو چھٹیاں ہوتی ہیں، ان 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ان 2 مہینوں میں آج اگر 4 ہیں تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ 40 ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ترغیب دلانے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان بچوں کا آج ہم نے اس نشست کو ہم نے منعقد کیا ہے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک تاریخ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جب انہوں نے تلوار سے شیر کو مارا تو ان کے والد نے کہا کہ چونکہ انہوں نے میری وجہ سے شیر کو جو ہے تلوار سے مارا، تو پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے کہا نہیں، یہ تو میری وجہ سے میرے ٹیپو نے شیر کو جو اپنی تلوار سے مارا، اور پھر ان کی والدہ نے کہا یہ میرا ہمیشہ کا معمول تھا، میں جب ان کو دودھ پلاتی تھی میں باوضو ہو کر ان کو دودھ پلاتی تھی، اور باوضو ہو کر میں درود شریف کا ورد کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے میں ان کو دودھ پلاتی تھی، اور اس وجہ سے ہی یہ ٹیپو سلطان بنا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کے گھر والوں کی اور والدین کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور ایک تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا اور ایک مجھے اس وقت جو ہے واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے پڑھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ان کے لڑکپن اور بچپن میں ہو گیا تھا، اور جب وہ 6 سال کے تھے تو اس وقت اچانک ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اچانک ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ امام بخاری کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، محمد ان کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں، اور ان کی والدہ کے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو کہ جب ان کی ولادت سے پہلے ان کو ایک تمنا تھی، ان کے دل میں یہ آرزو اور تمنا تھی کہ میرا بچہ آگے چل کر کے حدیث کی خدمت کرے، حدیث کا خادم بنے۔ جب 6 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری کی جب اچانک بینائی چلی گئی تو اس وقت ان کی والدہ نے روزہ رکھ کر روزے اور نماز کریے سے اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ میرے بیٹی کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ تو ایک عرصے کے بعد اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ خواب میں ان کو یہ بشارت ہوئی کہ آپ کی دعا اللہ کے حضور میں قبول ہوئی ہے۔ فوراً اٹھ کر کے فوراً بچے کے پاس آئی اور کہا بیٹا کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو خوشی کے مارے اسی وقت امی جان سجدے میں گر گئی اور گر گڑا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے دل میں یہ حسرت تھی اور ایک تمنا تھی کہ میرا بچہ بڑا بن کر حدیث کا خادم بنے، حدیث کی خدمت کرے۔ تو اللہ نے امام بخاری کو مقام دیا کہ ہم پورے جو ہے وہ زمین پر قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی کتاب اگر سچی کوئی کتاب ہے تو حدیث شریف ہے، تو بخاری شریف ہے، اور اس پر ائمہ خلف و سلف سب کا اتفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ انسانیت نے آپ سے بڑھ کر عالم حدیث کے عالم کو اور حدیث کے محدث کو پیدا نہیں کیا۔ یہ تھا والدین اور جو گھر والے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا اثر۔ بہرحال الحمدللہ آج واقعی ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم لوگ ان کی تہنیت کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس
جس اور یہ کہ حفظ کا مقصد اگر بعمل اگر حافظ ہوا، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس جذبے سے، جس ولولہ اور لگن سے، ایک مشن اور ایک جذبے کے ساتھ آپ نے اس قلیل مدت میں اس قرآن کو حفظ کیا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات سے وہی جذبہ اور وہی ولولہ انشاءاللہ عملی میدان میں ایک اس کے جو ہے عملی تصویر بن کر انشاءاللہ عملی طور پر ایک بعمل حافظ انشاءاللہ بنیں گے، اور آپ سے انشاءاللہ تحریک دے کر کے ہمارے اس تحریک کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ ایک نیا ٹرینڈ قائم ہوگا انشاءاللہ، اور بچے اپنے ایک مثال ہے یہ بچے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، جو اپنے ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کے لیے آج یہ جو بچے ہیں، یہ ننھی بچے آج ان کو دیکھ رہے ہیں، 3 مہینے کی مدت میں اس بچے نے اپنے قرآن ناظرے کو اس نے مکمل کیا، قرآن پڑھ کر کے اس چھوٹی سی عمر میں 5 سال کی عمر میں قرآن کو پڑھ کر کے تجویز کے ساتھ قرآن کو ایک سیکھنا اور تجویز کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو زندہ جاگید ایک موجودہ ہے۔ بہرحال میں ہمارے علماء اکرام نے اس مبارک موقع پر اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری آج کی واقعی ہمارے لیے بہت آج کی یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ نشست جو ہم نے یہ پرنور اور روح پرور ہم نے جو محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیوز اور برکات اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اچھے اثرات انشاءاللہ ہمارے معاشرے پر آنے والے دنوں میں نمودار ہوں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہاں پر ایک تو ہمارے لاک ڈاؤن میں کم وقت میں حفظ کرنے والے نوجوانوں کی تہنیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ان نوجوانوں کی تہنیت بھی ہے جنہوں نے وہ کام کیا جو کام بھٹکل میں نہیں، ہمارے ملک میں ہمارے نوجوان نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ علیگڑھ کے نوجوانوں نے وہ مثال قائم کی ہے کہ ان کی پذیرائی ہمارے شہر کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورے ملک کی سطح پر ہونی چاہیے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہمارے نوجوان اور بچے، پڑھے لکھے نوجوان، انہوں نے قوم کی اس ضرورت کی تکمیل کی جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جس کی ہم تکمیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جو لوگ ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں بہت ہی واقعی اللہ کے پاس بھی آپ نے سماجی طور پر اس خدمت کو انجام دیا، اور آپ نے 1 سال نہیں کیا، سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو اس سلسلے میں تکلف نہیں ہے۔ تو واقعی جیسے آپ اللہ کے بندوں کے نزدیک قابل تعریف ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے، اور اس پر جو آپ کو اصل اجر ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد ملے گا۔ دوسری کڑی ہماری مجلس اصلاح تنظیم کی طرف سے اس لاک ڈاؤن کی زحمت کو رحمت میں بدلنے والوں کے لیے جنہوں نے واقعی اس سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری مجلس اصلاح تنظیم نے سماجی میدانوں میں کام اور نمایاں کارنامے انجام دینے والوں کی تہنیت نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے دینی تعلیم کے میدان میں، قرآن مجید کے میدان میں، اللہ کے کلام کے میدان میں جنہوں نے کام کیا اور روشن کارنامے انجام دیے، آج مجلس اصلاح تنظیم ان کی بھی تہنیت کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس میں ہماری مجلس اصلاح تنظیم کو سبقت حاصل ہے۔ میں مجلس اصلاح تنظیم کے ذمہ داروں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت ہی خوشائن اقدام انہوں نے کیا، اور اس سے امید ہے کہ حوصلہ پا کر، جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا، آج 5 اور 6 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اس سے حوصلہ پا کر کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان اگلے 2-4 مہینوں میں اس سے 10 گنا انشاءاللہ 40 یا 400 بچوں کو بھی اس کی توفیق دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی اور ہماری پہچان کی بات تھی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمارا جو تعارف ہوا تھا ابن بطوطہ کے ذریعے، وہ ہمارے قرآن مجید سے ہمارے تعلق اور حفظ کلام کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسی مثالیں جہاں 23 مدرسے بچے اور بچیوں کے چھوٹے سے گاؤں میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، مراکش سے لے کر چائنا سے لے کر کہاں دنیا کا اس نے سفر کیا، اور اس نے لکھا کہ یہاں کی یہ چیز مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری پوری دنیا میں اسی نسبت سے دوبارہ پہچان ہونے والی ہے۔
سب سے زیادہ حفاظ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھٹکل میں کم عمر جتنے نظر آتے ہیں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ حفاظ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ابھی مولانا ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا، LKG کی بچی 3.5-4 سال کی ہے، جو ابھی نورانی قاعدہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی، ان کے والدین نے ارادہ کیا، ان کی والدہ گھر والوں نے ارادہ کیا، اگر یہ 2-4 پارے بھی قرآن مجید کے ناظرہ پڑھ لیتی، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ بچوں پر بھاری ہے یہ۔ جو بچی جس کو جو ہے ٹھیک سے پیشاب پاخانہ کرنا نہیں آتا، جو پیمپر پہ رہتی ہے، قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا، قرآن مجید مکمل دیکھ کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں، یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے؟ تعریف ان بچوں کی نہیں ہونی چاہیے، تعریف ان کے والدین کی نہیں ہونی چاہیے، تعریف اس خدا کی ہونی چاہیے جس کا یہ کلام ہے، اور جس کے کلام کی برکت اللہ تعالیٰ نے اپنی ان بندوں کے اندر دکھا کر اپنا وجود ثابت کیا۔ تعریف سب سے پہلے اللہ کی کیجیے، بڑائی اللہ کی کیجیے، جس کے پاک کلام کے معجزے روز بھٹکل میں سمجھتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہر دن سننے میں آ رہے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے، 47 دن میں دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہے، 47 دن میں اس بچے نے حفظ کیا۔ ابھی ہمارے یہاں مڈیشور کی بچی مولانا محمد حسین صاحب گیما کی 10 سال کی، جو منکی بھی مولانا شکیل صاحب کے یہاں پڑھتی ہے، 11 سال کی عمر میں اس نے 2-2.5 مہینے میں حفظ کر لیا۔ بولنا آسان، سننا آسان، سوچنا آسان، لیکن ان بچوں نے آخر کیا محنت کی ہوگی؟ ایک دن میں آدھا پارا یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، دوبارہ دہرانا۔ مولانا امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی 11 سال کی بچی، بھٹکل کا ریکارڈ ہے، بس اسکول میں پڑھتی تھی ہمارے یہاں، چوتھی کے بعد چلی گئی۔ 10-11 سال کے اندر چھوٹی بچی ہے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی 2ری اور 3ری کی بچی ہے، اس نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کتنے ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے، ہمارے جامعہ کے ایجپٹ ہے، پڑھنے میں بہترین ہمارا بچہ، لیکن اس نے سوچا حفظ کرنا چاہیے، اللہ نے مدد کی۔ ہمارے جو ہے انجمن کالج کا بچہ ہے، ٹھیک سے قرآن مجید اس عمر میں بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا اس کو، اس نے ارادہ کیا ابھی مسجد ہدا میں جو ہے ان کی تعلیت میں ہماری انجمن کے بچے کی یہ ہوئی، 1 اور 2 بچے نہیں، ہمارے یہاں انجمن کالج کے پروفیسر بھی ایسے ہیں جو ہمارے بھٹکل کے ہیں، اور جنہوں نے جو ہے اپنی انجینئرنگ کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، انہوں نے مکمل کیا۔ 1 اور 2 اور 10 کتنے بچے، چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا مومن حکیم صاحب کا جو ہے پوتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا تھا، ہمارے اسکول میں پبلک میں آیا، اس کی والدہ نے ہمت کی کہ اس کو جو ہے حافظ بنانا ہے۔ ہم نے کہا کہ ایک کانوینٹ سے آیا ہے، اس کو اردو پڑھنا نہیں آتا ٹھیک سے اور پڑھنا نہیں آتا، بچہ ہر سبجیکٹ میں آگے تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں پڑھنا ہے تو 1 سال اس کا نیچے بٹھانا پڑے گا۔ والدہ نے کہا مجھے بچے کو حافظ بنانا ہے، میں 1 سال قبول کرتی ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بچہ حافظ بنا، پورے حافظ بننے کی برکت سے وہ صرف درجے میں اول نہیں آ رہا، ہمارے پورے اسکول میں ہائیسٹ نمبر لا رہا۔ صبح 2 گھنٹے پہلے اسکول میں آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد جاتا ہے، حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کتنے بچے ہیں، اور مولانا حبیب صاحب ہیں، اور ہمارے یہاں میں نے بتایا صحیح تعلیم دن میں اور بچے ہوں گے اس میں۔ ابھی ہمارے یہاں رمضان میں ہم لوگوں نے ایک مقابلہ شروع کیا انٹرنیشنل لیول پر، جو سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھے گا اس کو ہم انعام دیں گے 12,000-13,000 کا۔ جو 1.5 پارہ سورہ بقرہ کا حفظ کرے گا، کوئی 85 سال کی ماں ہو اور 5 سال کی جو ہے پوتی یا نواسی ہو، اس کو بھی دیا جائے گا۔ ہمارے مولانا عالمیہ اکیڈمی کی طرف سے پروگرام شروع کیا گیا، پوری جو ہے ہندوستان سے 18,000 لڑکے اور لڑکیوں نے، ان کی ماؤں نے اس میں حصہ لیا۔ 4,500 تو وہ تھے جنہوں نے صرف 1.5 پارے کے حفظ کے اندر حصہ لیا۔ کثرت قرآن مجید کا معاملہ آیا، ایک صاحب نے بتایا الحمدللہ مولانا میں نے رمضان میں صرف رمضان میں 45 قرآن مجید ختم کی۔ ایک دن میں 1.5 قرآن مجید ختم کرنا ہم کو سوچنا مشکل ہے۔ روز قرآن مجید کے معجزے وجود میں آ رہے ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ابھی ہم لوگوں نے جامعہ سالیات میں گزشتہ سال ایک چھوٹا سا جلسہ کیا، جیسے ہمارے لڑکوں کے لیے جلسے ہوتے تھے اسی طرح ہم نے بچیوں میں ایک جلسہ کیا۔ آپ یقین مانیے کیا اس کا اثر پڑا۔ ہمارے 3 کلاس اور 4 کلاس جو ہے حفظ کے ہوتے تھے، 1 سال کے اندر صرف جامعہ سالیات جاری روڈ پہ 7 کلاس ہو گئے۔ بچیوں کے لیے جگہ نہیں ہے، معلمات ہمارے پاس نہیں تھی، ایک تڑپ موجود ہے، تھوڑا سا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ چھوٹا سا انعام دیں گے، چھوٹا سا ہار دیں گے، چھوٹا سا جو ہے آپ کپ دیں گے، لیکن یہ کپ ان کے لیے نہیں، ان کی والدہ کے لیے نہیں، ان کی دادی اور نانی کے لیے۔ ہمارے بنگلور میں اقرا اسکول کے اندر ایک بچی حفظ کرنے کے لیے آتی تھی، اس کی ماں کو شوق پیدا ہوا، 55 سال کی ماں اثر کے بعد آنے لگی، اور 1 سال 1.5 سال کے اندر اس کی ماں نے حفظ کیا۔ ابھی
ابھی ہمارے یہاں جامعہ صالحات میں 85 سال کی عورت آئی تھی، اسٹیج پر بیٹھی تھی، اس نے حفظ کرنا شروع جب کیا تھا بچپن میں. اور ایک ہمارے بچی عاقب، کیا نام ہے، عاقب نہیں، عاقب کے بھائی، ان کی جو ہے بیوی ہماری خلیفہ محلے میں رہتے، کیا نام ہے ان کا، عاقب کی بیوی، ہاں تقریباً 60 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کر دیا. کتنے ہمارے نوجوان نے، ان کی نوجوانوں کے والدین ہیں بھٹکل میں، جنہوں نے جو ہے حفظ کرنا. ایک بچی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، عصر بعد ہمارے کلب میں آنا شروع کر دیا، اس نے 1 سال کے اندر حفظ کرنا شروع کر دیا. قرآن مجید جیسے ہم سوچتے ہیں وہ مشکل نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آدمی پڑھ کے دیکھے، شروع کر کے دیکھے. کتنے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے حفظ کرنا شروع کیا. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، تنظیم نے بہت اچھے لوگوں کی جو ہے تہنیت کی ہے. آج تنظیم نے بتایا یہ سماجی ادارہ نام کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اصل دینی ادارہ ہے. یہ تہنیت صرف سماجی میدان میں کام کرنے والوں کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ دینی تعلیمی میدان میں کام کرنے والوں کی اس سے زیادہ تہنیت کرتے ہیں. اللہ جزا خیر دے. اس سے حوصلہ پا کے مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو لاک ڈاؤن کے جو دن بچے ہیں، ہمارے والدین انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اس کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ انشاءاللہ سالوں کے لیے ہماری بھٹکل کی شناخت کے لیے، حفظ قرآن کی نسبت سے ہماری پہچان کے لیے انشاءاللہ یہ شناخت انشاءاللہ ہمیں کام آئے گی. اور اللہ اس سے خوش ہو کر پوری آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، مسائل کو ٹال دے گا، اور پھر سے ہمارا شہر پوری دنیا میں، جیسے مولانا علی رحمۃ اللہ نے فرمایا، پورے عالم اسلام کے لیے ایک نمونے کا شہر بنے گا. نمونے کا شہر بن رہا ہے. دنیا سے بڑی جگہ سے یہاں کے دعوتی کام کو، یہاں کے سماجی کام کو، یہاں کے دینی کام کو، یہاں کے تعلیمی کام کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. ہزار ہم اپنے پاس کمزوریاں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہمارے اداروں میں جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں مجموعی اعتبار سے یہ خوبیاں دنیا میں بہت کم جگہ پائی جائیں گی. لیکن اس پر اتفاق نہیں کرنا ہے. آج ہم 70% ہیں، ہم انشاءاللہ 100% تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، ان خرابیوں سے بچتے ہوئے، ان خرابیوں سے اللہ ناراض ہوتے 100% دین کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں پھر ایک بار الہلال کے نوجوانوں کو، ہمارے ننھے منھے اور ہمارے جو ہے نونہال بھائی بہنوں کو، ان کے والدین کو اور مدرسہ اصلاح تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو اور دراز کریں گے اور ہماری پہچان کا اس کا ذریعہ بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شکریہ مولانا الیاس صاحب. مولانا نے بہت ہی قیمتی باتوں کی طرف توجہ مبذول کی، اللہ جزائے خیر دے. اب اس کے بعد میں گھڑی پہ نظر کرتا ہوں تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت سارے نوجوانوں کی تہنیت بھی یہاں پہ کرنی ہے. انشاءاللہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے ان حفاظ کی جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان لاک ڈاؤن کے ان ایام کو بہت ہی قیمتی عمل میں انہوں نے اس کو صرف کیا ہے. ورنہ ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے یا گیم کے ذریعے یا مختلف لغویات میں پڑھ کر جو اپنا وقت ضائع کیا. انہی نوجوانوں میں یہ بہت ہی خوش نصیب نوجوان ہیں، خوش نصیب حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. تو آج ان کی تقریب یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو میں حفظ کرنے کی اور اللہ کی کتاب کو محفوظ کرنے کی اپنے سینوں میں، تو میں آواز دیتا ہوں سب سے. اس کے بعد مولانا الیاس کے بعد قاضی جماعت المسلمین مولانا عبدالرب خطیبی ندوی کو استاد محترم کہ وہ اپنے تاثرات اور احساسات کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وعلى آلہ وصحبہ الأجلہ ومن سار على نهجه إلى يوم لا جور فيه ولا خلة. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، تنظیم کے انتظامیہ اراکین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اس وقت یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، ایک تو قرآن پاک کے اعجاز اور
کم وقت میں اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کے اعزاز میں، اور دوسرے جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اور ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر بتایا. ایک تو یہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. دوسرا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع کا اور فائدے کا کام کریں. اور یہ مجلس ان دونوں چیزوں کا سنگم ہے. اس بات پر میں تنظیم کی انتظامیہ اور ذمہ داران کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان دونوں خیر کے پہلو کو یکجا کر دیا. ایک تیسری چیز اور بھی خیر کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو ایک قرآن کا معجزہ آپ نے دیکھا، چند دنوں میں، چند مہینوں میں ہمارے ان طلباء نے اللہ کی عظیم کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. یہ سوائے اللہ کی توفیق اور مدد کے ہمارے اختیار کی چیز نہ تھی. اللہ کی توفیق شامل حال رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری محنت رہی. دنیا کا نظام اللہ نے محنت پر موقوف رکھا ہے. فرمایا قرآن پاک میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے. اچھی چیز کی محنت کرے گا، اچھے اور آگے وہ بڑھے گا تو اچھائی اس سے وجود میں آئے گی. اور غلط چیز پر لگے گا تو غلطی میں وہ آگے بڑھے گا، اور غلط اور بری چیزیں وجود میں آئیں گی. دنیا کا نظام اللہ نے رکھا محنت پر، اور اس کے بعد کہا کہ محنت اگر صحیح نہیں کی گئی تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان کی محنت چیک کی جائے گی، دیکھی جائے گی. پھر اس کے بعد اس کی محنت کے مطابق اس کو جزائے اوفا، پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو، ان ننھے منھے بچوں کو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید ترقی دے. ابھی ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو یاد رکھا ہے. اب اس کو محفوظ رکھنا اس سے بڑی ذمہ داری ہے. یاد کرنے کو تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک سینے سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے رسی سے اونٹ نکل جاتا ہے اگر اس کو باندھا نہ جائے، چھوڑ دیا جائے. تو اس کی حفاظت، اس کو یاد رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا، یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بچوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے یاد کیا ہے اس پر وہ قابل مبارکباد ہے. اب اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو اپنی نوافل میں، سنتوں میں پڑھتے رہیں. اگر موقع نہ ہو، آدمی مشغول رہتا ہے تو سنتوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھیں، 1 صفحہ 2 صفحہ. تو اس طرح سے روزانہ اس کا دور ہو جائے گا اور قرآن پاک سینے میں محفوظ رہے گا. ایسے ہی انہوں نے ہمارے الہلال ایسوسیشن نے جو خدمات انجام دی، جیسے کہ مولانا الیاس صاحب نے بتایا، بڑی اہم خدمت ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو انسان جب دوسروں کے لیے خدمت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ بڑا بن جاتا ہے. پہلے آدمی خادم بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مخدوم بنتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تیسری چیز جس کی خیر ہونے کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. عام طور پہ آدمی باہر دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، مجلسوں میں بڑے نام کماتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر سارا باہر کا غصہ اترتا ہے اور گھر والوں سے آدمی کے تعلقات صحیح نہیں رہتے، وہاں پر وہ الجھتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو یہ جو خیر کی چیزیں یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں حدیث میں بتائی گئی ہیں. تو خیر کے کاموں میں ہم جس قدر آگے بڑھیں گے، قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. آج دنیا کی چیزوں میں ریس کر رہی ہے، مکانات کی تعمیر میں، سواریوں کے لینے میں، اور اچھے کھانوں میں، اچھی رہائش میں، اور اچھی سواریوں میں، اور اچھے مکانات میں. تو یہاں ہمیں ریس نہیں کرنا، ہمیں حکم دیا گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو. اور یہ اس طرح کے تعلیمی اجلاس جو ہوتے ہیں، اس میں انسان کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. تو خیر کے کام میں آگے بڑھنا، مثلا کسی نے رمضان میں ابھی سنا آپ نے 45 ختم کیے، تو ہم یاد کریں آئندہ ہم انشاءاللہ ان سے زیادہ کریں گے. کسی نے روزانہ
3 पारा पढ़ने का मामूल रखा, हमें कोशिश करें 4 पढ़ेंगे। तो यहाँ मुसाबकत का हमें हुक्म दिया गया, सारे खैर के कामों में आगे बढ़ो, और फिदाली का फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, तनाफुस यहाँ किया जाए। लेकिन आज अफसोस कि हमारा तनाफुस दुनियावी चीज़ों में हो रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। इन हाफिज़ तलबा को अल्लाह ताला इनके सीनों में कलाम पाक ता क़यामत महफूज रखे, और इनको देख कर हम सब को कुरान पाक से सही ताल्लुक़ नसीब फरमाए, उसकी तिलावत का महत्व करने की तौफ़ीक़ दे, उसको समझने, उस पर अमल करने और उसके पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो इन हज़रात ने खिदमत की, इन खिदमत करने वालों का अल्लाह ताला अपनी तरफ से बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। तो ये हौसला अफजाई जो होती है, इससे लोगों के अंदर मुसाबकत का जज्बा और शौक़ पैदा होता है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह से लोगों को तरगीब और तजदीद दी है। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, और जिस मकसद के लिए इसको कायम मुनाकिद किया गया इसमें खैर नसीब फरमाए और दूसरों को इससे तरगीब मिले। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला। अभी आपके सामने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इलियास साहब अली और काजी जमात मुस्लिमीन हज़रत मौलाना अब्दुल साहब ने काफ़ी बातें कही हैं। मैं भी इस वक्त इंशाअल्लाह मुख्तसर अपनी बात रखूँगा, वक्त बहुत कम है, तमाम लोगों से फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला हमें कहता है वलाकिन कूनू रब्बानियीन, कहता है वलाकिन कूनू रब्बानियीन, यानी रब्बानी बनने के लिए अल्लाह ताला हमें कह रहा है। रब्बानी में क्या औसाफ होनी चाहिए? 2 औसाफ होनी चाहिए। अला लहुल खल्क़ वल अम्र कहा, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। मुफस्सिरीन ने लिखा है अम्र से मुराद खुदा का कलाम है और खल्क़ से मुराद खुदा की मखलूक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इस मजलिस में दोनों चीज़ों दोनों हजरात को मुबारकबादी दी जा रही है, तहनीत दी जा रही है। तो गोया अम्र जो है खुदा की कौली सिफत है और खल्क़ जो है अमली सिफत है। कुरान पाक को याद करना ये गोया खुदा की तरफ से गोया परतो है। इसलिए कुरान कहता है बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कहा गया। गोया ये खुदा की निशानियाँ हैं खुली हुई जो कि अहले इल्म के सीनों में है। तो ये गोया इसका ताल्लुक़ सिफत से है, सिफत रब्बानी यानी कौली सिफत से है, और खिदमत खल्क़ का ताल्लुक़ अमली सिफत से है। गोया कूनू रब्बानियीन का तक़ाज़ा है कि हम कुरान को भी याद करें, खुदा के कलाम से हमारा ताल्लुक़ हो और मखलूक़ खुदा की भी खिदमत करें। तो यहाँ देखिए माशाअल्लाह कितनी मखसूस यानी चंद दिनों में हमारी बच्चियों ने कुरान को याद किया। हमें याद आता है यानी यूनियन में वहाँ पर कुरान पाक को फाड़ा गया, कुरान पाक जलाया गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने किस तरह बच्चों को कुरान सिखाया, गारों में जंगलों में जाकर। तो ये खुदा की निशानियाँ हैं। बल हुवा आयातुम बय्यिनात कह रहे हैं फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। तो गोया कुरान को याद करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस तरह मौलाना इलियास साहब ने कहा कि गोया दुनिया जहाँ की नेमतें कुरान में मौजूद है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, बर्र बहर में और खुश्की और तरी में जो कुछ है वो कुरान पाक में मौजूद है। क्यों? खुश्की और तरी और ज़मीन और अर्ज़ व समा ये खुदा की किताब में समा नहीं सकते, ये खुदा की मखलूक है। और कुरान खुदा की दायमी सिफत है। सिफत और खल्क़ का ताल्लुक़ गोया कतरे और समंदर, ये मिसाल देना भी सही नहीं है, कतरा और समंदर। तो मैं इस मौके पर इन हजरात को भी, इन हुफ़ाज़ हजरात को मुबारकबाद दूंगा जो आगे बढ़े और अपने वक्त का सही फ़ायदा उठाया और मखसूस यानी चंद मुद्दत में उन्होंने कुरान को याद किया। इसके अलावा जो माशाअल्लाह हमारे नौजवानों ने जिस तरह खिदमत की है, बिलाल एसोसिएशन ने, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक खुदा का परिवार है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, खुदा के परिवार में खुदा का चहीता कौन है? खिदमत करने वाला। तो ये खिदमत करने यानी मखलूक की खिदमत करना ये बहुत बड़ा काम है। बहुत पापड़ बेलने की ज़रूरत पड़ती है, हफ्तखाने रुस्तम तय करने पड़ती हैं, बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए कुरान क्या कहता है? फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मक़रबा, यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। तो गोया चढ़ाई पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। यानी इस मारामारी और पेंडेमिक के ज़माने में खिदमत खल्क़, खिलाना पिलाना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना तंजीम और हमारे नौजवानों और फेडरेशन ने किया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। नमाज़ पढ़ना आसान है, रोज़े रखना आसान है, हज करना आसान है, लेकिन ये काम बहुत
مغزماری کا کام ہے، جگر کاوی کا کام ہے، بڑا دشوار گزار کام ہے. تو ان نوجوانوں نے جو خدمت کی ہے یہ ماشاءاللہ لائق یعنی احترام ہے اور لائق تکریم ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہماری ٹانگ کھینچ رہے ہیں. ٹانگ ان کی کھینچی جاتی جو آگے بڑھ رہا ہے. جو ساکت اور جامد ہے اس کی ٹانگ کھینچی نہیں جاتی، آگے بڑھنے والوں کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. پگڑی ان کی یعنی پگڑی ان کی اچھالی جاتی ہے جو خدمت کا تاج اور ترقی کا تاج پہنے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں علامہ شعراوی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے مفسر قرآن ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. یہ آیت میں جب میرے ذہن میں آتی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے فلاں پر احسان کیا، فلاں کو تعلیم دی، فلاں کو ڈاکٹر بنایا، فلاں کو انجینئر بنایا، فلاں کو کھلایا، فلاں کو پلایا. یہ آیت میں سنتا ہوں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے. لوگ میری تعریف کریں نہ کریں میرا رب خوش ہے. ارے معمولی انسان جو تعلق سے لے کر طلبے تک خدا کی نعمتوں میں شرابور ہے، وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، خدا کا ناشکرہ ہے. تو میرا اور آپ کا شکر گزار کیسے بنے گا؟ یہ تصور ہی انسان کے لیے کافی ہے. تو وقت کم ہے، ہمارے علماء کرام سے فائدہ اٹھانا ہے، قاضیان سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی. میں اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ محمد. اب اس کے بعد میں نائب قاضی جماعت المسلمین استاد محترم مولانا عبدالعظیم قاضیہ ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصراً اپنے تاثرات پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو الہلال ایسوسی ایشن کے ان 46 نوجوانوں کی کو تہنیت پیش کرنا ہے جنہوں نے قربانی کے ایام میں اپنی قربانی پیش کی، اور دوسرے وہ لوگ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں بالکل کم عمر ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی عظیم دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا. در حقیقت ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے تنظیم کا ماضی یاد آ گیا، جبکہ جناب محی الدین منیری صاحب جیسے زبردست آدمی مقرر اور جناب مختار احمد جاوید الحاج مختار احمد جاوید صاحب اور جناب عبداللہ دامودی صاحب سال کے کچھ دنوں میں اس طرح ان کی تقریریں ہوا کرتی تھیں اور نوجوان دینی اور اسلامی اور سیرت کے موضوعات پر اس طرح تقریر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اشش کرتے تھے. یہ تنظیم. اور دوسری بات اگر بیجا نہ ہو تو یہ کہوں کہ یہاں سے تبشیری اور تبلیغی کام ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ مشرف بہ اسلام بھی ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو ماضی کے اندر جو ہے جو کام ہوا ہے اس کی کچھ جھلکیاں اب بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واقعی جو ہے ہمارا جو ہے ماضی بڑا تابناک ہے. ہم نے کوششیں کی ہیں الحمدللہ، اور اپنے وقت کے اندر لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں. قید و بند کی صعوبتوں کے اندر امام شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور بڑے زبردست کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں قید و بند کے ایام کے اندر. اور آج کل یہ لاک ڈاؤن میں جو ہے لوگوں نے حفظ کیا تو واقعی بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. بہت بڑا کام ہے. اور جو تہنیت پیش کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھوا رہے ہیں کہ ہم اس کے قدرداں ہیں، ہمارا معاشرہ اس کا قدرداں ہے، ہم اس کی واقعی قدر کرتے ہیں. واقعی دوسری بات یہ ہے کہ جوانوں کے جو عزائم ہیں بلند عزائم ہیں اور ان کا خون گرم ہے، اس سے جو ہے ملت کا باغ سرسبز و شاداب ہے. یہ فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقت فیہم ظنونی فوارث لا یملون المنایا اذا دارت رہ الحرب الزبونی ولا تبلا بسالتهم وانہم رمو بالحرب حینا بعد حینی. اس طرح کے جو ہے حالات سے گزرنے کے باوجود ان کے عزائم، ان کے حوصلے، ان کے تمام جو ہے منصوبے، یہ تمام اسی سے جو ہے ملت اسلامیہ سرسبز و شاداب ہے. یہاں کی لائبریری کے اندر جو اسلامی لٹریچر ہے
اس سے فائدہ اٹھانے والوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے. پرانے چراغ کے پرانے فائلوں نے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, کتنے لوگوں نے پڑھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے فکر کی بلندی پر پہنچے, اور پھر انہوں نے جو ہے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے یہ وہ اپنا چراغ جلایا. یہ جو ہے ایسے نامساعد حالات کے اندر تمام مراحل سے یہ ادارہ گزر چکا ہے. الحمدللہ ہم نے جو کچھ کیا الحمدللہ بچے کر رہے ہیں, کرنے دیجئے, اور آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھنے دیجئے, اور ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کیجئے اسی طرح. اور پھر اس کے بعد یہی بچے آگے چل کر ملت اسلامیہ کے لیے کا نام روشن کریں گے, اور بہترین ہمارے لیے بہترین لوگ ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی عبد الغفور ابن محمد حسین بیاری کو, جنہوں نے صرف 47 دن میں لاک ڈاؤن کے ایام میں صرف 47 دن میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے, جو ہم سب کی طرف سے لائق ستائش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی نصیب کرے. یہ عبد الغفور ابن محمد حسین بیاری, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سال انہوں نے جامعہ سے فراغت کی ہے, اور پینڈیمک کے جو حالات تھے کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال امتحانات کا انعقاد نہیں ہو سکا, لیکن انہوں نے اپنے ایام کو غنیمت سمجھا, اور لاک ڈاؤن کے ایام کو انہوں نے بہت ہی اس کا صحیح استعمال کیا, اور قرآن مجید جو اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے اس پر انہوں نے جو ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. تو میں آواز دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے جنرل سیکریٹری کو کہ اس حافظ قرآن کی مولوی حافظ عبد الغفور بیاری کی شال پوشی کریں اور ان کی گلپوشی بھی کریں. حافظ عبد المعین بن محمد اسامہ حجب, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی عبد الغفور صاحب کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں عرض کر رہا ہے. حافظ عبد المعین بن محمد حجب, انہوں نے جو ہے اسی سال جامعہ سے فراغت کی ہے, اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کی ایام کو انہوں نے بھی جو ہے غنیمت سمجھا. یہ 10 پارے پہلے حفظ کر چکے تھے, 10 پارے انہوں نے پہلے حفظ کیا ہوا تھا, اس کے بعد صرف 35 دن میں 20 پارے انہوں نے حفظ کیے, اور ایک عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا. تو حق بنتا ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے, اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے, اور اس پر عمل کرنے کی کو بھی ہم سب کو کوشش کریں. جعفر وہ تم کے لیے تو انعام 500 روپے اعلان کرا. جعفر وہ نائب صدر کی طرف سے تھا. جعفر بورڈ ہاں, ہمارے محتشم جعفر محتشم صاحب نائب صدر تنظیم, انہوں نے بھی کہا ہے کہ حفاظ کرام کی خدمت میں 500 روپے کا انعام اور اپنی طرف سے بھی دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اب اس کے بعد یہ دونوں حفاظ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, یہ اسی سال انہوں نے جامعہ سے فراغت حاصل کی ہے, اور الحمدللہ موقع کا فائدہ انہوں نے اٹھایا اور قرآن مجید کو حفظ کیا. شعور احمد ابن محمد سہیل مومن, شعور احمد ابن محمد سہیل مومن, انہوں نے پہلے حفظ ان کا شروع تھا, حفظ کر رہے تھے. اب اس کے بعد لاک ڈاؤن کا جو ایام ہے تقریباً 2 مہینے 2.5 مہینے انہوں نے
ان ایام کو غنیمت سمجھا اور اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، اور 8 سے 10 پارے جو ان کے باقی تھے انہوں نے ان مختصر ایام میں اس کو جو ہے وہ مکمل کیا۔ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور علی پبلک اسکول کا طالب علم ہے، 8th اسٹینڈرڈ کا طالب علم ہے، اور اپنی محنت سے اور لگن سے انہوں نے جو ہے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ تو میں نائب صدر تنظیم جناب عتیق الرحمان منیری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ننھے حافظ کو شال پوشی کریں اور ان کی گل پوشی کریں۔ حکیم مومن حکیم صاحب کا یہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ مومن عبدالحکیم صاحب کا پوتا ہے اور مومن سہیل صاحب کے فرزند ہیں اور علی پبلک اسکول کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی نصیب کرے۔ چلو تو ہم اب اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں حافظ عبد المتعال بن عبد المتین درگا، ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجمن انجینئرنگ کالج کے طالب علم ہیں اور 3rd ایئر کے طالب علم ہیں، اور انہوں نے اپنی محنت سے لگن سے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، اور تقریباً 8 سے 10 پارے جو ان کے باقی تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، لاک ڈاؤن کے ایام کو، اور طے کر لیا کہ قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کرنا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے عزم اور ارادے کے مطابق قرآن مجید کو مکمل کیا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، دنیاوی تعلیم عصری تعلیم کے حاصل کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میں جنرل سیکریٹری مجلس انجمن حامی مسلمین ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس انجمن کے اس طالب علم کی شال پوشی کریں اور ان کو انعام دیں۔ عبدالمتین درگا، انہوں نے مسجد خدا کے شبینہ مکتب میں بیٹھ کر اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کے ایام میں اپنے چچزاد بھائی مولوی عبدالمقید درگا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سنا کر انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ یہ طلب تھی، شبینہ مکتب کا ہی یہ طالب علم ہے، وہیں پہ اس نے کیا، لیکن لاک ڈاؤن کے ایام کو بھی انہوں نے غنیمت سمجھا اور اپنے استاد اور اپنے بھائی مولوی عبدالمقید درگا کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا۔ حسن حبیب ابن عبد الرحیم رکن الدین، انہوں نے مسجد صدیقی مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے، اور ان کے بہت سارے پارے جو باقی تھے انہوں نے انہی ایام کو غنیمت سمجھا اور اپنا حفظ مکمل کیا۔ حسن حبیب ابن عبد الرحیم رکن الدین، ان کا نام نوٹ کریں، حسن حبیب ابن عبد الرحیم رکن الدین۔ تمام حفاظ کی خدمت میں نائب صدر تنظیم عتیق الرحمان صاحب کی طرف سے 5000 روپے اور نائب شکریہ، جزاک اللہ۔ عائشہ زیروا ایک چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر صرف 2.5-3 ماہ کے اندر قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ علی پبلک اسکول LKG کی طالبہ ہے۔ ذرا مولانا عبدالمقید مونڈیا مولوی ندوی، ان کی صاحبزادی ہے، اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صرف 2.5 مہینے کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ ان کے نانا بھی اس وقت محمد محسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔
اس بچی کو بھی ہمارے دونوں نائب صدور تنظیم کے اپنا انعام ان کو دے رہے ہیں 500 اور 5000 روپے. اور اس بچی کے تعلق سے کچھ انعامات سامنے آ رہے ہیں. عبدالباسط اکیری کی طرف سے 1000 روپے کا بچی کو انعام دیا جا رہا ہے. اور مولانا امین رکن الدین نے 1000 روپے کا تحفہ اس بچی کے لیے دیا ہے. مولانا امین رکن الدین. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بچی کو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتارے اور اس کے لیے جو ہے روشنی حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے قاضی صاحب کی طرف سے ایک اور بچی کے لیے الہلال ایسوسی ایشن جن کے بھی اس وقت تہنیت کی جائے گی. تمام حضرات جو ہے ذرا اطمینان سے بیٹھے رہیں. الہلال ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی اس معصوم بچی کو جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے 1000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. الہلال ایسوسی ایشن کی طرف سے 1000 روپے اس بچی کو دیا جا رہا ہے. ایک اور بندے خدا نے اس بچی کو 500 روپے کا انعام دیا ہے اپنی طرف سے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بات پتا ہے بچی کے ماموں آفاق چامنڈی صاحب 5000 روپے کا انعام اپنی بچی کے لیے اعلان کر رہے ہیں. ہمارے نائب قاضی جماعت المسلمین مولانا عبدالرب صاحب بھی تمام ان خوش نصیبوں کو 500 روپے کا انعام اپنی طرف سے دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. نائب صدر تنظیم جناب عاطف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ مختصراً اپنے تاثرات. مولانا جعفر صاحب نے بھی حفاظ کو 200 روپے کے انعام کا اعلان کیا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم آج ایک جگہ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. مجھے پتہ نہیں کہ الہلال کا کی جو خدمات ہیں اس سے شروع کروں یا یہ جو بچے ہیں ان مختصر عرصے میں جو حافظ بنے ہیں ان کی تہنیت کروں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ الہلال نے جو کام کیا ہے ان حالات میں لاک ڈاؤن کے بعد بارش میں گرمی میں اور پریشانی میں بیماری میں تکلیفات میں اپنی نیندوں کو حرام کر کے اور اپنی سکھ چین کو قربانی دے کر اور اپنی کھانے پینے کی خبر نہیں لیتے ہوئے جو بھی کام کیا الہلال ان کو مجلس اصلاح تنظیم کی طرف سے میں بہت بڑا گلدستہ دیتا ہوں مبارکبادی کا. اللہ قبول فرمائے. اسی طرح قوم و ملت کو ایک ساتھ میں رہ کر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ جرات اور ہمت عطا کرے. ہمیں حوصلہ کرنی چاہیے اور ہم کریں گے کیونکہ ہم زندہ قوم میں سے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ساتھ میں جو بچے لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھر میں بیٹھ کر غیر ضروری واٹس ایپ میں یا کوئی مشاغل میں یا کھیلوں میں رہنے کے بجائے ترجیح دیا کہ قرآن کو حفظ کرنا, یہ جو کارنامہ آپ نے دیا ہے میں کہتا ہوں یہ بھی آپ نے قوم کا نام قوم کا پرچم جو بلند کیا ہے واقعی میں قابل دید ہے, قابل تحسین ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کے والدین کو اور آپ کے جنہوں نے آپ کو یہ رائے دی ہے ان کو مبارک ہو. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے, ہمارے علماء کی جو یہاں پر دین ہے, جو ان کی خدمات ہے اسی کا یہ صلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بھی اس کا کار خیر میں بھرپور اجر عطا کرے. جہاں تک مجلس اصلاح تنظیم ہے ہر کاموں میں تہنیت کرے گی, کرتی تھی اور کرتے رہے گی انشاءاللہ. اور یہ جو
مجلس اصلاح تنظیم ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی ہے، آپ اس کو وقت دیں، موقع دیں، اپنی صلاحیت دیں اور مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ ساتھ رہو گے تو یہ جو بھٹکل ہے مجلس اصلاح تنظیم ہے، اس کے جتنے لگے ہوئے جتنے ادارے ہیں، جتنے مرکزی جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں چار چاند لگا دیں گے اور ہم اس منزل پر پہنچیں گے۔ ہماری یاد رکھے گی انشاءاللہ، توکل اللہ، جے امان اللہ۔ انجمن حامی مسلمین کے جنرل سیکریٹری جناب صدیق اسماعیل صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بس 1-2 منٹ میں اپنے سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں تنظیم کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج شاہین ایسوسیشن، دیگر الہلال ایسوسیشن، دیگر ہمارے حفاظ اکرام جو لاک ڈاؤن پریڈ میں، جو تالہ بندی کے پریڈ میں جو ہے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، میں میری طرف سے دیگر انجمن حامی مسلمین کی طرف سے ان کو دیگر ان کے والدین اور سرپرستوں کو اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کی پشتپناہی کی، ان سبھی کو جو ہے میری طرف سے دیگر انجمن حامی مسلمین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم جب بچپن میں بھٹکل کے جو ہے گلی محلوں سے گزرتے تھے، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو قرآن جو ہے پڑھاتی تھی۔ آج مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ ایک ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو جو ہے اپنی گود میں بٹھا کے جو ہے قرآن جو ہے مکمل کیا۔ وہ اور ان کے جو ہے ماں باپ، ان کے جو ہے سرپرست قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ میں پھر ایک بار سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی دعوانا ایک اور اہم کڑی الہلال کے نوجوانوں کی، الہلال اسپورٹ ایسوسیشن کی تہنیت کی جا رہی ہے۔ میں الہلال کے صدر اور جنرل سیکریٹری دونوں کو آواز دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں، اور میں ہمارے ایڈمنسٹریشن سیکریٹری جناب گیلانی شاہ بدری سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں جو سباسنامہ اس وقت یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی آنکھیں کریں گے، اس کو پڑھ کر سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے عہدیداران و اراکین کی طرف سے یہ سپاسنامہ بخدمت الہلال ایسوسیشن بھٹکل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام امن و امان کے ساتھ گزر گئے۔ اس وقت جبکہ ساری دنیا کورونا وبا کی زد میں ہے اور آئے دن اس وائرس سے مرنے والوں کی خبریں آ رہی ہیں، ہمارے ملک میں اس متعدی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے جاری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ منائی اور قربانی کی سنت بھی ادا کی گئی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور صدق دل سے اسی سے رجوع ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رحم و کرم و عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں شہر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں اور اوجڑی اٹھانے اور چرم قربانی جمع کرنے کا بھی اہم مسئلہ درپیش رہتا ہے، اور اگر اس مسئلہ کی سنجیدگی کے ساتھ منظم طریقہ پر حل نہیں کیا گیا تو معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا خدشہ رہتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ الہلال ایسوسیشن پر اس نے گزشتہ سالوں میں بھی قربانی کیے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں اور اوجڑی اٹھانے کا اہم کام انتہائی سلیقہ سے انجام دیا، اور اس سال بھی انہوں نے نہ صرف اس ذمہ داری کو بلکہ اس کے ساتھ قربانی کیے ہوئے جانوروں کے چرم اٹھانے کی ذمہ داری کو بھی بحسن خوبی نبھایا۔ الہلال ایسوسیشن
बहुस्न खूबी निभाया। अल हिलाल एसोसिएशन के जिम्मेदारों और इसके रजाकारों ने पूरे आज़्म और हौसला के साथ ईद के अय्याम में अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए इस मेहनत तलब काम को पूरे इन्माक और दियानतदारी के साथ अंजाम दिया। उजरत की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। हम आप तमाम हजरात की जज्बात को कदर करते हैं और खिदमत की सताइश करते हैं और इसके लिए तहे दिल से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल मिल्लत के नौजवान इसका असल सरमाया है, इनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, वही आइंदा के मिल्लत के मामार हैं। सही सिमत में इनकी तालीम और तरबियत हो तो आगे चलकर मिल्लत के लिए एक कीमती असासा साबित हो सकते हैं और जिनकी बदौलत मिल्लत व तामीर व तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपकी एसोसिएशन नेक और सालेह मकसद के लिए आगे बढ़ेगी और कौम व मिल्लत की तामीर व तरक्की पर मौसर किरदार अदा करेगी। अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत फरमाए, आमीन। मिन जानिब अहदेदारान व अरकान इंतज़ामिया मजलिस इस्लाह व तंजीम बढ़कर सदर इजलास जनाब मोहम्मद जाफर साहब से गुजारिश करूँगा कि अल हिलाल स्पोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारों की गुलपुशी और उनकी गुलपुशी करें और उनको जो है सफासनामा उनके हवाले करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से कुर्बानी के अय्याम में पाकी और सफाई के इस माहौल को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम जो जारी किया गया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकी और सफाई का कोई मसला पूरे भटकल में कहीं पर भी जो है नहीं रहता है और पूरा काम जो है बहुत बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। और जब से ये काम शुरू हुआ है अल हिलाल स्पोर्ट एसोसिएशन के नौजवानों ने इस काम को शुरू से लेकर अब तक बहुत बखूबी अंजाम दिया है। और आपकी मालूमात के लिए एक बात ये भी अर्ज करनी है कि गुज़िश्ता साल उसी इलाके के एक और स्पोर्ट्स सेंटर शाहीन स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानों ने भी गुज़िश्ता साल इस काम को अंजाम दिया था और उन्होंने भी अपना काम बहुत ही अहसन तरीके पर अंजाम दिया था। इस मौके पर मैं जनाब सादिक मट्टा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सामने आए। उन्होंने कुर्बानी के अय्याम में इनकी बड़ी इसी के साथ हम अल हिलाल के नौजवानों को इस बात पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस साल जो है हड्डियों के साथ चर्बे कुर्बानी को जमा करने का भी काम किया था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा दिल किया और चर्बे कुर्बानी की जो रकम इनके पास जमा हुई थी उन्होंने जामिया और तंजीम को आतिये में दिया है। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल करे। उसी के साथ एक और बात ये भी अर्ज करनी है कि इन नौजवानों की खिदमत से मुतासिर होकर इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे नायब सदर तंजीम जनाब अतीकुर रहमान मुनीरी साहब ने 2 दिन कबल इनको 1 लाख रुपए का चेक अतिया किया था और इनकी हिम्मत अफजाई की थी। अल्लाह ताला उनकी माल और दौलत में बरकत अता फरमाए। तो मैं सदर मजलिस के खिताब से पहले 2-3 बातें मजीद अर्ज करनी है इसी जलसे के ताल्लुक से। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नौजवानों की मजीद 2 इदारों से कॉन्टेक्ट रब्ता किया था, नौनिहाल सेंट्रल स्कूल और शम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के बहुत से तलबा और तालिबात ने लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करते हुए कुरान को हिफ्ज़ करने का काम किया है, लेकिन हमारी एक मजबूरी ये थी कि उन्होंने मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान किसी इन 2 इदारों में नहीं था। एक तालिबे इल्म शम्स स्कूल का मोहम्मद इब्ने इनायतुल्लाह सिद्दीक़ा 26 पारे इन्होंने हिफ्ज़ किए हैं और लॉकडाउन के सिर्फ 2 महीने में इन्होंने 9 पारे हिफ्ज़ किए हैं। शम्स स्कूल का तालिबे इल्म था, लेकिन ये हाफिज़ मुकम्मल नहीं थे। हमने उनको यहाँ पे दावत दी थी। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका हिफ्ज़ मुकम्मल करे और उनको सबों को जो है दुनिया और आखिरत में कामरानी और कामयाबी नसीब करे। और आखिर में बगैर किसी तमहीद के मैं जनाब मोहम्मद जाफर साहब से सदर इजलास के तासुरात से पहले अल हिलाल की जिम्मेदार
الہلال کے جنرل سیکریٹری سے میں گزارش کروں گا کہ مختصراً 2 منٹ میں اپنی تاثرات بیان کریں. ویسے ہماری خواہش تھی کہ جن نوجوانوں نے حفظ مکمل کیا ہے ان کے بھی تاثرات سنے جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، ہم معذرت خواہ ہیں. میں مولانا محمد حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ الہلال کی طرف سے اپنے تاثرات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. محترم حاضرین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اسی کی توفیق سے یہ کام عمل میں آیا اور اسی کی توفیق سے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور آج ہمارے ان نوجوانوں کے اس کام کی تعریف اور ستائش کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں مجلس تنظیم کے ذمہ داران کا بھی الہلال اسٹوڈنٹ کے تمام ذمہ داران اور نوجوانوں کی طرف سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ان نوجوانوں کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کام کو انجام دینے کا موقع فراہم کیا اور انہی کی اجازت اور نگرانی اور انہی کے تعاون سے یہ کام عمل میں آیا. ورنہ یہ کام انفرادی طور پر تو بہت سارے لوگ کر رہے تھے، لیکن جب سے مجلس تنظیم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ہمارے نوجوانوں سے رجوع ہو کر ہمیں اس کام کو کرنے کی اجازت دی تو آج الحمدللہ ہم یہ کام بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ مزید اس سے بہتر طریقے پر انجام دیں گے. اسی طرح میں الہلال ایسوسیشن کے ان نوجوانوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایسے دنوں میں بھی ایسے ایام میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا اور بلا جھجک بغیر کسی کراہت سے انہوں نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا. جبکہ اس بار چونکہ حالات ناموافق تھے، اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس طرح سے آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کی امید نہیں ہے. اس کے باوجود بہت سارے نوجوان ہمارے سامنے آئے اور ہمیں ان نوجوانوں کو کم کرنے کے لیے بہت سی کٹھنائیاں محسوس ہوئی. الحمدللہ ہم ان تمام نوجوانوں کے شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسوسیشن کے سرپرست حضرات ہیں اور جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں انہوں نے ہمارے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ہمارے نوجوانوں کو اس کام کے لیے ابھارا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نوجوان اس میدان میں ہیں. بہرحال میں تنظیم کے ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے بعد میں بس 2-3 چیزیں ہیں. ایک صدر جلسہ کا خطاب ہوگا، اس کے بعد کلمات تشکر 1 منٹ کے اندر، اور آخر میں مولانا فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا پر آج کے جلسے کا اختتام کریں گے. تمام حضرات بس 5-7 منٹ تک اطمینان سے بیٹھے رہیں. علماء اکرام، حاضرین، السلام علیکم. میں سب سے پہلے الہلال ایسوسیشن اور لاک ڈاؤن کے دوران جو قرآن کریم کو حفظ کیا ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی تنظیم کی طرف سے اور میری طرف سے ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور علماء اکرام نے جس طریقے سے آپ معلومات فراہم کی، جنہوں نے ہمارے الیاس صاحب نے ہم کو معلومات بہت دی. سب سے پہلے جو علماء کرام نے ہم لوگ بیان کیا ہے ان سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میں جو تنظیم نے جو کام کیا ہے آئندہ بھی اسی طرح سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور میں ان سے بھی جو لاک ڈاؤن کے درمیان جو قرآن کریم کو حفظ کیا ہمارے مولانا نے کیا، جو بات کی وہ بہت اچھی بات ہے. تو ان کو ہمیشہ ان کو قائم رکھے اور قرآن
बढ़ते रहे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तंजीम और हमारे जो काम किए हम हिलाल वाले जो काम किया वो बड़ा काम है, वो मामूली काम नहीं है, साफ सफाई का काम था। और जिन्होंने जिस अंदाज से काम किया है मैं उनका भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी कौम के ऐसे काम करने वालों को और ज़्यादा उनकी तारीफ करता हूँ। ऐसा काम करने वाले बहुत कम होते हैं। जिस कौम में काम करने वाले रहते हैं हर काम में वो कौम आगे बढ़ती है। हमारे कौम को इसका जज्बा होना चाहिए, सब काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। अल्लाह बस मामला की बहुत पहले मीडिया वालों का और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मौलाना अब्दुल रहमान सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसी की तौफीक की वजह से आज का जलसा हम लोग यहाँ पर मुनाफिद किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है एहसान। उसके बाद मैं खादी साहबान का और तमाम मरकजी इदारों के जिम्मेदारों का, मीडिया का और तंजीम के इंतजामिया मेंबरान का और जो हुफ़ाज़ किराम का और अलीगढ़ स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानों का तमाम का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए और उसके दुर्लभ असरात हमारे कौम में आता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना की दुआ पर इंशाअल्लाह आज के बाबरकत नशिस्त मैं दुआ कर भी रहा हूँ और एक दो बात जरूर मैं कहूँगा मुख्तसरन। वो ये कि मजलिस इस्लाह व तंजीम ने बहुत सारे कामों का गोया के एहतमाम करती है और हमारी मिल्लत और कौम उनकी मरहून मिन्नत है। हर मुश्किल औक़ात में सामने मजलिस इस्लाह व तंजीम आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाती है और बहुत खूबी निभाती है। लॉकडाउन के अय्याम में जिस कदर खिदमत जैसे और बहुत सारे इदारों ने अंजाम दिया है उसी तरह मजलिस इस्लाह व तंजीम ने ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं खुद लॉकडाउन की हालत में उनकी हिदायत को सुनता था गौर से और उस पर अमल पैरा होते थे। अब आज के जलसे में जो एहतमाम किया कि उन हुफ़ाज़ किराम या हाफिज़ा बच्चों को तहनीती यानी इनामात से नवाजना जिन्होंने लॉकडाउन की हालत में हिफ्ज़ कुरान की सआदत से मुशर्रफ हुए, एक बहुत बड़ी बात है। तंजीम हमेशा दीन के साथ जुड़ी हुई है। जिस कदर दीन के साथ जुड़ी रहेगी और उलमा के साथ वाबस्ता रहेगी और सही क़यादत की तरफ आगे बढ़ेगी उसी कदर अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा और काम लेगी। मौका नहीं है मैं तफसील में जाता, अभी मौका नहीं है, वरना मैं हमारे अलहाज मुहीद साहब का तज़किरा करता जिन्होंने सबसे पहले आज से 60-70 साल पहले हमारी कौम में कोई हाफिज़ नहीं था। हाफिज़ इक़बाल मौलाना इक़बाल साहब को हमारे कौम में सबसे पहले हाफिज़ मुद्दे बनाया। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला मरहूम मुहीद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत नसीब फरमाए और उनके बच्चों को भी इसी तरह कुरान पाक की और दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी कौम की तरक्की के असबाब पैदा फरमाए और ये जो मरज़ ख़तरनाक मरज़ लाहक हुआ है हिफाज़त फरमाए। जिन लोगों की इस मरज़ में वफ़ात हुई है उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। जितने भी इदारे हमारे कौम के हैं उन सब को अल्लाह ताला हमेशा महफूज़ रखे और दीन की खिदमत के लिए हमेशा उनको ज़िंदा जावेद कारनामे अंजाम देने की